إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور مت فرقے بنو، مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ ذوالجلال کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے موضوع کا عنوان صلہ رحمی، اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، تم مومنوں کی ان کی ہمدردی، محبت اور باہمی تعاون، فرمایا تم ایسا دیکھو گے جیسا ایک جسم ہوتا ہے، جب ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم میں جاگنے اور بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس محبت، رحمت، شفقت اور مہربانی اسلام کے اعلیٰ مقاصد میں نہایت ہی عظیم مقصد ہے، اور انسان اپنے ماننے والوں کو اس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے کہ ایسی زندگی جو امن و سلامتی سے بھرپور ہو، جس میں آپس میں باہمی محبت، آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ اس عظیم مقصد اور مضبوط اصول کے مطابق اللہ ذوالجلال نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، قطع تعلقی اور باہمی جھگڑوں سے منع کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ فرمایا اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں
ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ تم قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہو، ان کی حق تلفی نہ کرو، ان کے ساتھ بہترین اور خوشگوار تعلقات قائم کرو، حسن سلوک کرو، بدسلوکی سے بچو، ان میں جو محتاج ہے اس کی مدد کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، فرمایا انما یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ ذوالجلال تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ خوشحال رشتہ داروں کا فرض ہے کہ وہ غریب لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، یہ نہیں کہ خود تو عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور ان کے غریب رشتہ دار روٹی اور کپڑے کو ترستے رہیں۔ میرے بھائیو دوستو، صلہ رحمی کے بہت بڑے فوائد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے اللہ جنت کے نزدیک کر دے، جہنم کے قریب کر دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب وہ واپس لوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک بما امرتہ بہ داخل الجنہ، جو باتیں میں نے اسے بتائی ہیں اگر اس نے ان پر عمل کیا اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل کر لیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، قرابت داروں کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو انسان اپنے والدین کے ساتھ، بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ، وہ خالہ کو ماں کی طرح سمجھتا ہے، چچا کو باپ کی طرح سمجھتا ہے، ماموں اور چچاؤں کی فرما برداری کرتا ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں پھر بھی کرتا ہے، اگر ان کی طرف سے اچھا سلوک نہ ہو پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا فآت ذی القربى حقہ والمسکین، جو تمہارے قریبی ہیں ان کے حقوق ادا کرو اور مسکینوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر وہ ظلم زیادتی بھی کریں یہ نرمی کرتا ہے، آخر کار ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، نرم بات کرنا، ان کے قصوروں کو معاف کر دینا، خاکساری کے ساتھ پیش آنا، دستور کے مطابق ان کی مدد کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، اور صلہ رحمی سے کہ وہ رشتہ دار جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہے، خواہ وہ اس کے وارث ہیں یا ناوارث ہیں، محرم ہیں یا غیر محرم ہیں۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبی اور سسرالی رشتہ دار بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے کہا اے رب یہ اس شخص کا مقام ہے جو تیرے حضور قطع تعلقی سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہاں تو راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے تعلق رکھے میں بھی اس سے تعلق رکھوں اور جو تجھ سے قطع کرے میں بھی اسے چھوڑ دوں۔ رشتہ داری نے کہا یا اللہ، فرمایا یہ تیرے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں تو یہ آیت پڑھ لو، فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم سے بعید ہے کہ تم زمین میں فساد کرو اور رشتہ داریوں کو توڑو؟ میرے بھائیو دوستو، صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے، پسند ہے اسے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کو زیادہ لمبی عمر عطا کر دی جائے، فرمایا وہ صلہ رحمی ہے۔
صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، فرمایا وَيَدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور اس سے بری موت دور ہو جائے، اللہ اسے اچھی موت دے۔ لا فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داریوں کو ملائے، حتیٰ کہ اگر کافر لوگ بھی، گناہ گار لوگ بھی، فاسق و فاجر لوگ بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا تعلق رکھیں گے، اللہ ذوالجلال انہیں ان کے ساتھ رزق میں بھی برکت دے گا، اور اللہ ذوالجلال ان کے کنبے والوں کو کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے والے اعمال انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ یہ فرما جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو میرے ذہن میں آیا لیس بوجہہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگو السلام علیکم کثرت سے کہا کرو، رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق رکھو اور کھانا کھلایا کرو، جب لوگ سو رہے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو، فرمایا سلامتی کے ساتھ اللہ ذوالجلال تمہیں جنت میں داخل کر لیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، صلہ رحمی کے کئی حالات ہیں۔ جب ملاقات ہو السلام علیکم کہا جائے، خوشیوں میں غمیوں میں شریک ہوا جائے، دل جوئی کی جائے، اگر ضرورت ہو تو ان پر مال خرچ کیا جائے، عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان، فرمایا مسکین کو دیا جانے والا صدقہ ایک شمار ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے اللہ دو اجر عطا فرما دیتے ہیں، رشتہ داری کا بھی اجر، صدقے کا بھی اجر۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون ہے؟ فرمایا علی ذی الرحم القاشح، اس رشتہ دار کو دینا جو دل میں دشمنی رکھتا ہے، جو تیرے خلاف ہے، اور اگر تو اس کو صدقہ دے گا تیرے صدقے کا اجر زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، انسان کو قطع تعلقی سے دور رہنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں پر نظر نہ رکھے، لغزشوں کو معاف کرے، حساب لینے دینے اور جھگڑے کے راستے کو چھوڑ دے، خوش دلی کے ساتھ مصافحہ کرے، درگزر فرمائے، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ ذوالجلال بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور قطع رحمی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جو قطع تعلقی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا لا تجالسنی الیوم قاطع الرحم، آج میری مجلس میں وہ شخص نہ بیٹھے جس نے قطع تعلقی کی ہو۔ ایک شخص اٹھا، اس کی اپنی خالہ کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی، جا کر صلح کی، واپس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا۔ سنیے میرے بھائیو دوستو، آج ہماری حالت یہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال تک بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں دلوں میں سنبھالے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ عمرہ بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہ قاطع الرحم،
فرمایا اس قوم پر اللہ ذوالجلال کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی ایسا شخص ہو جو قاطع الرحم ہو، جس نے رشتہ داریوں کو توڑا ہوا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کی خواہش ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، قطع تعلقی کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا ان الاعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعہ، لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ سنیے میرے بھائیوں دوستو، اپنی اصلاح کر لیجئے، جن جن کے ساتھ قطع تعلقی ہے آج ہی ان سے صلح کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ فرمایا فلا یقبل عمل قاطع الرحم، قطع تعلقی کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج زکوٰۃ بھی دی، عمرے بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی کی، لیکن آپ کا کوئی عمل بھی قطع رحمی کی وجہ سے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھائی وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں بھی اچھا سلوک کروں گا، وہ مجھے ملے گا میں بھی ملوں گا۔ فرمایا یہ تو بدلہ ہے، فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، وہ کرتا ہے میں بھی کروں، وہ دیتا ہے میں بھی دوں، وہ ملتا ہے میں بھی ملوں۔ فرمایا نہیں، ولیکن واصل الذی اذا قطعت رحمہ فضلها، فرمایا صلہ رحمی وہ ہے کہ اگر دوسرا قطع رحمی کرتا ہے مگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی سوچ سمجھ عطا فرمائے۔ صلہ رحمی مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور اگر رشتہ دار کافر بھی ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں آل اولاد میرے دوست نہیں ہیں، بلکہ میرے دوست مسلمان اللہ اور صلحاء مومنین ہیں، لیکن میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ سے ڈراؤ۔ آپ نے سارے رشتہ دار، سارے قبائل جو آپ کے قریبی تھے ان کو بلایا اور انہیں یہی کہا فلاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، میں اس کو برقرار رکھوں گا۔ اور صلہ رحمی کس طرح کرنی چاہیے؟ صلہ رحمی فرمایا سب سے پہلے اپنی والدہ، پھر والد، اور اس کے ساتھ پھر جو قریبی رشتہ بہن بھائی ہیں، پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جتنی ہمت ہو اس پر خرچ کرنا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا تعلموا من انصابکم ما تصلوا بہ ارحامکم، اپنے نسب کو یاد رکھو، خاندان کے نسب کو یا سیکھو تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکو۔ فرمایا رشتہ داری سے، صلہ رحمی سے محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، اور صلہ رحمی، اچھا اخلاق، اچھا پڑوسی بننا یہ گھروں کو آباد کرتا ہے، زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اسی صلہ رحمی اتنی عظیم شائع ہے، اسی طرح قطع رحمی
بہت ہی خطرناک ہے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور قطع تعلقی کی دوسرے اعمال کی سزا اللہ آخرت میں دیتے ہیں، لیکن فرمایا دو عمل ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ایک ظلم ہے اور دوسری رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے۔ اور نبی صلی اللہ آج ہماری حالت یہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال تک ناراضگیاں دل میں بسائے بیٹھے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بہن بھائی سے نہیں ملتی، اسی طرح آپس میں چچا ماموں سے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرالی ہوں نسبی ہوں، ہماری ناراضگیاں دلوں میں پالے ہوئے ہیں۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں، اور حلال نہیں ہے تو پھر حرام تو ہے نا، کیا ہے؟ فرمایا ان يهجر اخاه فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرے، فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، فرمایا جو بندہ 3 دن تک صلح نہیں کرتا، تیسرے دن بھی صلح نہیں کرتا، اس کی اس حال میں موت آ جاتی ہے، فرمایا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی خراش السلمی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابی خراش سلمی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من حجر اخوہ سنتن، جس بندے نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ صلح نہیں کی، ناراضگیاں دل میں پالے رکھا، فرمایا فہو کسف دمہ، وہ ایسا ہے گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کی سزا کتنی ہے آپ خود ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں آپ صلح کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ اب آپ کوشش جاری رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے ناراضگی رکھے۔ یہاں تو ناراضگیاں ایسی بدبخت ہماری عادتیں ہو چکی ہیں، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، حتیٰ کہ بعد میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، اور کتنی دیر تک آپس میں ناراضگیاں پالے رکھتے ہیں، میاں یہاں ہے بیوی وہاں ہے۔ اللہ فرمایا تیسرے دن چاہیے وہ جا کر اسے السلام علیکم کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم کا جواب دے دیا آپس میں صلح ہو گئی، لیکن اگر اس نے کوشش کی صلح کرنے کی وہ نہیں کرتا، فرمایا جرم اس کا پر پڑے گا، وبال اس پر پڑے گا، یہ کوشش کرتا رہے، اللہ ہمیں حوصلہ اور توفیق۔ اسی طرح جو رشتہ دار فاسق و فاجر ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی مال بھی دیں، ان کی خدمت بھی کریں، کوشش کریں کہ وہ اپنے اس گناہ کو چھوڑ کر، جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر آ جائیں۔ یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی صلہ رحمی ہے، سب سے بڑی خیر خواہی کسی مسلمان کے ساتھ یہ ہے، کسی انسان کے ساتھ یہ ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر لگا دیا جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ بھائی نے لکھا ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، مرحومین پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا